بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات ذی وقار سامعین و سامعات، دنیا نے اجتماعی طور پر پہلی دفعہ آئسولیشن کی اصطلاح کو سنا، دیکھا، سمجھا، پرکھا۔ یہ کتنا مشکل ہے یہ وہی جانتا ہے کہ جو اس مرحلے سے گزرا۔ ہم کم از کم اپنے گھروں میں رہ کے لاک ڈاؤن کی اس کیفیت کو جتنا محسوس کر سکتے ہیں، شاید ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جن کے اوپر یہ ایام نہیں آئے تھے وہ نہ سمجھ پائے۔ حضرات، یہ علیحدگی، یہ تنہائی، یہ سب کے ہوتے ہوئے جدائی اور اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لینا، گھر میں بند کر لینا، بہت بڑا ایک سبق ہے جو ہر دور میں شریعت نے وقت کے پیغمبر کی زندگی سے دلوایا۔ یاد رہے کہ دنیا محبوب علیہ الصلاۃ کی آمد سے پہلے جناب آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ان مرحلوں کو دیکھتی آئی ہے، مگر یہ تنہائی، یہ جدائی، یہ علیحدگی، یہ آئسولیشن، جو مرضی اس کو آپ نام دے لیں، اگر تو یہ با مقصد ہو تو اس جیسی دنیا میں چیز کوئی نہیں، اور اگر یہ مقصد سے ہٹ جائے تو اس سے بیکار کچھ نہیں۔ ملائکہ کی فوج کے ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت نے ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں، ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف ملائکہ کی جماعت ہے، مگر انسان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کو انسان اول سے لے کے انسان ثانی جناب آدم اور سیدہ حوا دونوں کو جنت عطا کر دی۔ حضرات، اگر سمجھا جائے تو جنت جیسی علیحدگی، پرائیویسی، اس کے اندر تحفظ، سیکیورٹی اور وہ سب کچھ جو انسان چاہتا ہے وہ دے کے ایک سائیڈ پہ کر دینا، یہ اصل انسان کا مقام، مرتبہ، اعزاز، رتبہ اور اس کے لیے تحفہ اور اللہ کی طرف سے یہ گفٹ ہے۔ مگر جب اس دنیا میں بھیجا گیا، آپ اور میں ساری دنیا کو چیک کر کے دیکھ لیں، 3 چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور 3 چیزیں سرزد ہو رہی ہیں۔ پہلے نمبر پہ انسان کی گفتگو ہے، بول ہے، الفاظ ہیں، کلمات ہیں، کلام ہے۔ کوئی بھی اس کی زبان ہو تو یہ اقوال، گفتگو، یہ سب کس کے لیے ہے؟
اس کے پیچھے ہمارے ہاں اموال کھڑے ہیں کہ دنیا کی دولت جمع پونجی مل جائے. جتنی بھاگ دوڑ ہے، اعمال ہیں، تصرفات ہیں، ہمارے قدم اٹھانے، باہر نکلنا، چلنا پھرنا، سفر کرنا، اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں مال ہے. تو اقوال، اعمال اور اموال یہ دنیا سے ایک رابطے کے ذریعے نظر آ رہے ہیں. لیکن انسان بھول گیا کہ تیرے رب نے، میرے رب نے، ہم سب کے مالک نے دنیا کی یہ زندگی ایک دن کی ہو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ختم ہو جائے. بڑے مقامات کے اوپر ہمیں اللہ تعالی نے اپنوں کے ہاتھوں سے نظر بند کروانا ہے. ماں کے پیٹ میں مستقر اور مستودع 9 ماہ کی علیحدگی اور تنہائی تو ہمیں محسوس نہ ہوئی. اس دنیا میں آئے، یہاں رہ کر کے اپنے بنائے ہوئے گھر اور تعمیر کیے ہوئے مکانات اور محلات، جہاں دنیا کی ہر آسائش، ہر وسعت اپنے ہیں، وہاں پہ گفتگو بھی ہے، اقوال بھی ہیں، وہاں پہ اپنوں کے ساتھ تعلق اور ریلیشن ہے، اعمال بھی ہیں، وہاں جمع شدہ مال بھی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، بے چین ہے، بے کیف زندگی ہے، وہ لطف نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیے. آپ سے پہلے لوگ رہبانیت میں تھے، معاشرے سے، اقوال سے تنگ آ گئے تو تنہائی اختیار کر لی. میں نے فلاں سے بات نہیں کرنی، میں نے بولنا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب مرد عورت سے تنگ آیا، عورت کو سانپ بولا، شیطان کا پلندہ اور اس کا نمائندہ بولا، گناہ کا پھندا بولا، تو اپنی بیوی کو، بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، ان رشتوں کو چھوڑ کے تنہائی میں چلا گیا. اس دور میں ایسولیشن کا نام رہبانیت رکھا گیا. عبادت گاہوں میں گیا، سکون نہ مل سکا. کلیسوں میں چھپا، سکون نہ ملا. جنگلوں میں نکل گیا، آرام نہ پایا. بنوں میں تنہا ہوا، پھر کچھ نہ ملا. پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ گیا، دور صحراؤں میں چلا گیا. سمندر کے اندر جزیروں تک کا سفر کیا، لیکن سکون نہ مل سکا. بے چین رہا، مضطرب رہا، پریشان رہا. اس نے شدت اور حدت اور بڑھا دی، لائف ٹائم کر دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ ہم اپنی تہذیب رکھتے ہیں، اپنا نظام، اپنا سسٹم رکھتے ہیں. ہم اپنے مخالف یا اپنے دشمن کی دی ہوئی تہذیب کی ایسولیشن نہیں لیں گے. ایک سبق دیا اور فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. لوگوں، اسلام میں اس طرح کی تنہائی، اس طرح کی جدائی، اس طرح کا تنہا پن، اس طرح کی مجرد زندگی یہ نہیں چلے گی. ہمارے یہاں اس کی کوئی ویلیو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے. آپ کو نبوت ملی ہے، اور اس نبوت کے ساتھ ہی جب اس کی اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے محبوب نے 3 سال شیب ابی طالب میں لاک ڈاؤن میں گزارے ہیں، اور دنیا کا بدترین لاک ڈاؤن تھا. پورے شہر میں، مکہ میں کسی ایک بھی دکان سے کوئی سامان دینے کو تیار نہیں تھا. آپ اور میں اب اپنی غربت کے رونے روتے ہیں. مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ نہیں بچا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے غریب الدیار کون ہوگا؟ اپنا شہر، اپنا مکہ، ولادت کی جگہ، اور وہ شہر کے جس کی قسم رب نے ایسے ہی نہیں اٹھائی، نبوتوں کا ذکر کیا. والتین والزیتون، پتا ہونا چاہیے والتین والزیتون. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام، اہل انجیل کا ذکر کیا ہے. یہ تین اور زیتون کی جگہ
یہ انجیر، یہ زیتون کی جگہ، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وحی اور ان کے نزول اور ان کی نبوت کی جگہ ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، طور سینا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تورات سے جڑی ہوئی۔ وہذا البلد الامین، امانتو والے شہر مکہ محبوب تیرے شہر کی قسم۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، آسمان سے اترتے ہوئے منسلبوں کے باوجود، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تلک اپنے ساتھیوں کے ساتھ قید کاٹی ہے۔ اور یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اصحاب کہتے ہیں کہ پورے اس حصے میں، جس حصے میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا، بند کر دیے گئے تھے اور ہمیں پابند کر دیا گیا تھا، نظر بند کر دیا گیا تھا اور قید کر دیا گیا تھا، کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں بچی کہ جس کو سبز بولیں، حتیٰ کہ وہ نرم اور گیلی چھال جو کسی کیکر یا ببول کے درخت کی ہو وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ کسی جانور کا، مرے ہوئے کا چمڑا اس امید پہ منہ میں رکھ لیا جاتا کہ شاید کوئی حوصلہ ہو، سہارا ہو، ہونٹ چھل گئے۔ ڈی ہائیڈریشن کی انتہا کے ساتھ انتہائی نحیف اور بیماری اور دکھ اور درد کی منزلیں میرے اور آپ کے محبوب نے پہلے کاٹی ہیں، باقی کام بعد میں ملا ہے۔ لیکن سبق تھا اس کے پیچھے کہ تمہارا مخالف تہذیب تمہارا دشمن، وہ عبادت کے نام پہ، وہ صحت کے نام پہ، وہ دین کے نام پہ تمہیں کچھ بھی دے، تمہیں عقل مندی سے، دانائی سے، شعور سے، فکر سے اپنی تہذیب، اپنی تعلیم، اپنا تمدن، اپنی ثقافت کو مد نظر رکھ کر کے تمہیں اپنا نصاب زندگی، کتاب زندگی اور حیات کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے۔ آؤ وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اعتکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یعتکف النبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایسولیشن کو اختیار کیا ہے، پتا ہونا چاہیے نبوت سے پہلے دنیا کا پہلا طریقہ دور چلے جانا۔ آپ بھی گئے، جبل نور پہ چڑھے، جبل نور کی غار ہیرا میں گئے، غار ہیرا میں 1 مہینہ تلک تنہائی اختیار کی۔ کیا وہ ایسولیشن نہیں تھی؟ وہی کچھ تھا، مگر آواز کیا آئی، پیغام کیا آیا؟ محبوب، دنیا پوچھتی ہے کہ پہلی وحی یہ کیوں تھی؟ اقرا، کہ محبوب تنہائیاں کام نہیں آئیں گی، جو تنہائی ہمیں چاہیے اس تنہائی کو پڑھیے اور پھر جا کر کے قوم کو پڑھائیے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ محبوب کہنے لگے میری قوم جس تہذیب سے وابستہ ہو چکی ہے، ما انا بقارئ، میں اس کو پڑھا بھی نہیں سکتا اور میں پڑھا ہوا بھی نہیں، میں پڑھا کے کروں گا کیا؟ ما انا بقارئ۔ لیکن غار ہیرا سے اتار دیا گیا، وگرنہ کہا جا سکتا تھا یہ چھوٹی غار ہے، مکے کے قریب ہے، اس سے بڑی میں چلے جاؤ، غار ثور وہ اس سے اونچی ہے، فلاں علاقے میں چلے جاؤ۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اپنی قوم میں جائیے، لوگوں میں جائیے، جراثیم بڑے، وبائیں بڑی، گندگی بڑی، غلاظت بڑی، شرک کے انبار، بتوں کے ڈھیر، بیت اللہ پر قبضہ، چاروں طرف گندگی۔ آئیے اس قوم میں پہنچی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ میرے محبوب شریعت کو لے کے 13 سال مکہ میں رہے، بیت اللہ میں رہے، ہجرت کی، قباء میں پہنچے، رب کا گھر بنایا، مدینہ میں پہنچے، رب کا گھر بنایا، اور اسی گھر میں لوگوں کو بلا کر کے، ملا کر کے، اکٹھا بٹھا کر کے، صفوں کے اندر پابند کر کے، استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، سیسا پلائی دیوار بن کے پھر ان کو سکھایا کہ تم نے اقوال بھی لینے ہیں، اعمال بھی لینے ہیں، اموال بھی لینے ہیں، اور رب کے لیے تم نے آئسولیٹ بھی ہونا ہے اور خود کو کرنا ہے۔ یہ ہے میری زندگی۔ اعتکاف بیٹھو 1 سال کے اندر، اس مہینے میں اگر بیٹھنا ہے تو آخری عشرہ 10 دن، بہت زیادہ من کر رہا ہے تو 20 دن،
میری تہذیب میں سب کچھ تھا. اس تنہائی میں آؤ، جدائی میں آؤ، علیحدگی میں آؤ، رب سے ملو، اپنے مستقبل سے ملو، اور اس آئسولیشن کی زندگی سے ملیے جس کو سن کر کے بڑے بڑے دل والے رو پڑے. جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو اتنے بہ رہے ہیں کہ داڑھی کا ہر بال گیلا ہے، روئے جا رہے ہیں، مناجات میں ہیں، پریشانی میں ہیں. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے محبوب کی 2 بیٹیوں کے شوہر اور داماد جناب عثمان ابن عفان، آسمان کے ملائکہ بھی حیا کرے، آپ رو رہے ہیں اور جنت کی خوشخبریاں دنیا میں. کہا مجھے ڈر لگتا ہے تو آئسولیشن سے لگتا ہے، قبر کی پہلی رات سے لگتا ہے. القبر اول منازل الآخرہ. حضرات بہت ڈر رہے ہیں نا، پہیا جام ہو گیا ہے، ٹرانسپورٹر پریشان ہے، کروڑوں کی بسیں، ٹرک، دیگر چیزیں رکی ہوئی ہیں، کاروبار بند ہیں، تجارت بند ہے، مارکیٹیں بند ہیں. اللہ اکبر. جب اپنوں نے سب کچھ کھلا ہوا چھوڑ کر کے تجھے پانی بہا کر کے، چارپائی پہ اٹھا کر کے، گھر کا ایک کھیس ساتھ جانا ہے، چادر وہ بھی واپس آ جانی ہے، چارپائی بھی تجھے اب لوگ گھر سے نہیں دیتے کہ اس چارپائی پہ ڈرتے ہوئے پھر کوئی سوتا نہیں، وہ بھی مسجد میں رکھوا دی ہے اور مسجد سے ملنی ہے اور واپس بھٹا بھی یہی سے جانا ہے. اور پھر تجھے اٹھا کر کے جب اپنے قرب و جوار کے کسی قبرستان کی وادی میں جہاں جا کر کے یوں بند کیا جانا ہے کہ تیرے کروٹ لینے اور اٹھ کے بیٹھنے کی بھی جگہ بھی پوری میسر نہیں ہے، جہاں کوئی در نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، روشن دان نہیں ہے، وہ قبر کی زندگی. میں نے اپنے 20 درجنوں رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ہم نے جنازے بھی پڑھائے، ہم نے نہلایا بھی، ان کو قبر میں اتارا بھی، لیکن یہ سمجھا کہ ہم نے یہاں نہیں آنا. اگر وہ زندگی یاد ہوتی تو ہماری کیفیت وہی ہوتی جب لاک ڈاؤن ہونے جا رہا تھا تو ہر بندہ بھاگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو، کرفیو لگے، کچھ جمع کر لیں، کچھ لے لیں، کچھ لے لیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ قبر کی زندگی کتنی لمبی ہے، یہ برزخ کی زندگی کتنی لمبی ہے، قیامت کب آنی ہے، کب تک وہاں گڑے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، یا قبر جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے، یہ جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے. آئسولیشن لینی ہے تو آئیے لیجئے. اقوال میں، اعمال میں اور اموال میں تیسری چیز اپنی ساتھ ملائیے، وہ عمل جو تمہارے ساتھ قبر میں جانے ہیں اور تنہائی میں آئسولیشن میں کام آنے ہیں، وہ ہم سب بھول گئے، وہ ہم سب بھول گئے. حضرات اس حوالے سے سوچئے، اس سے بہتر موقع نہیں ہے. بہت کمال کا موقع دیا اللہ نے. یہاں تو گئے، واپس نکل آئے، زور سینہ زوری، کوئی منت کر کے آ گیا، کوئی ترلا کر کے آ گیا، کوئی کیسے نکل آیا، مجبور ہونا پڑا، کہیں حکومتوں کو کہیں کیسے، کہیں نرمی ہو گئی. ساری دنیا مل کر کے بھی تیری قبر کی رات اور تنہائی کو واپس نہیں لا سکتے. حضرات اس تنہائی کو، اس علیحدگی کو دیکھیے. سمجھاتے سمجھاتے بوڑھے ہو گئے، منبر و محراب کی آواز کے گلے بیٹھ گئے. انسانوں کو سمجھ نہ آئی، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں ملتے. تو کبھی اپنے رب کو، میں کبھی اپنے رب کو تنہا ہو کے ملے ہی نہیں. کبھی مال کی فکر، کبھی گفتگو اور اقوال کی فکر. یہ گفتگو ہی ہے نا جس نے ہم سے کتاب اللہ کو پڑھنے کا ٹائم چھین لیا، سمجھنے کا ٹائم چھین لیا. سارا دن بولتے ہیں، سارا دن لکھتے ہیں، سارا دن انگلیاں حرکت میں ہیں، کہیں اس سے کہیں اس سے کہیں کسی سے رابطے، لیکن بھول گئے کہ التحیات للہ. بول جتنا بولنا ہے،
आइसोलेशन में तेरे काम सिर्फ वो बोल आएंगे जो बोल तूने अपने रब के लिए बोले होंगे। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, कुल आऊदु बिरब्बिन नास। ये वो जुमले हैं अत्तहियातु लिल्लाह, या वो बोल जो तूने किसी को रब के करीब करने के लिए बोले या दावत या पैगाम के लिए बोले। इंसान की हर गुफ्तगू उसके खिलाफ रिकॉर्ड के तौर पे आनी है, सिवाय उसके जो उसने अपने और रब से ताल्लुक बनाने के लिए अपने लिए या दूसरों के लिए बोले। दूसरी चीज आमाल, आमाल के लिए, काम के लिए, कारोबार के लिए, तिजारत के लिए, फिक्र दुनिया के लिए, फिक्र माश के लिए हम कितने तन्हा हुए? 5-5 साल, 7-7 साल, 12 साल हो गए हमारे एक साथी को शादी करवा के यहां से गया हुआ है, वापस नहीं लौटा। बच्चों से अलहदा, मां बाप से अलहदा। किस लिए? ये अमल, ये मेहनत, ये स्टेप, ये कोशिश, ये कावह, ये साई किस लिए है? ये तन्हाई, ये जुदाई किस लिए है? माल, दौलत, पैसा, बड़ी मिसालें हैं। जिंदगी कब सब कुछ छीन लेती है। यही म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज, यही खालसा कॉलेज, 65 साल जिंदगी गुजरी, 60 साल में रिटायरमेंट ली। अपनी पेंशन लेने के लिए ही आया था ना बेटी के साथ। क्या इल्म था? आजाद है, रिक्शे में है, वो गले के अंदर डाला हुआ साफा और कपड़ा जो चेहरे को साफ करने के लिए, धूप से बचने के लिए और अपने आप को कवर करने के लिए था, वही गले का फंदा बना। गर्दन कट करके कहां गई और धड़ कहां गया? हजरात, मंजर दुनिया ने देखा है, छुपा नहीं है। जिसके लिए हम भाग रहे हैं मालूम नहीं कहां तेरे मेरे कदम रुक जाएं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, तेरा वो अमल, तेरा वो स्टेप, तेरी वो मेहनत, तेरा वो काम, तेरा वो खड़ा होना। इंसान या खड़ा है या बैठा है या लेटा है, तीन ही तेरी हालतें हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये तीनों हालतें अगर तेरी रब के लिए हैं, वो सलावात, तेरा ये अमल तन्हाई की जिंदगी में तेरा जो है वो ज़ाद बन जाएगा, सामान बन जाएगा, यही तेरे काम आएगा। कब्र में और कुछ नहीं तेरे काम आने वाला। ज़्यादा राह ले, ज़्यादा सफ़र ले, उस तन्हाई का सोच, खुद को तन्हाई में, इससे बेहतर मौका नहीं है मिल, इससे बेहतर महीना नहीं है, इससे बेहतरीन आगे रातें नहीं आने वाली। अल्लाह के लिए आप और मैं अपनी ज़िंदगी में जिधर को भी चले गए हैं, हमें लौटना होगा, वापस आना होगा। या बागी अल खैर अकबिल व या बागी अल शर्र अक्सिर, रुक जरा सोच, किधर को दौड़ रहा है? ये तो तेरी दुनिया है। वस्सलावात वत्तय्यिबात, कमाले माल जितना कमाना है कर ले, इकट्ठी दौलत। मुझसे कल मेरा बेटा पूछ रहा था, इतना दौलत, इतनी माल, इतना पैसा। अहलिया ने भी यही सवाल किया कि इनके इतने बच्चे भी नहीं होते, औलादे भी नहीं होती, करोड़ों अरबों खरबों में खेलते भी हैं, और जो नामालूम जायदादें हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं, ये सब बना के करेंगे क्या? हाँ, स्विट्जरलैंड में, बैंकों में, मुख्तलिफ दुनिया में अपने एहसास छोड़ करके मर जाएंगे, लेकिन जो तेरे काम आना था, वत्तय्यिबात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, जिसे तूने हाथों की मैल करार दिया था ना, ये मैल काम आनी है। बाकी तो लोगों ने सब उतार लेना है, वो नहीं उतार पाएंगे। तेरे बैंक वाले अगर पता चल गया तो तकसीम हो जाएंगे, विरासत बन जाएगी, एक दूसरे को लड़ लड़ के, मार करके, छीना झपटी करके, कब्जे करके, जिसका जोर चल गया वो ले गया। तेरे लिए क्या बचा? जो तूने खा लिया था वो तेरे वजूद का हिस्सा बन के मट्टी के कीड़े खाएंगे, और जो तूने आगे भेज दिया था वो है आइसोलेशन में, तन्हाई में तेरा, वो है तेरा उशर, वो है तेरी ज़कात, वो है तेरा गरीब पे किया हुआ खर्च, वो है रिश्तेदार के ऊपर लगाया हुआ
اپنے جہاں جہاں ضروری تھا یہ وہ مال ہے جو تو نے رب کے لیے. حضرات مجھے نہیں پتا، میں بات کروں گا منہ چھوٹا بات بڑی ہو جائے گی، لیکن دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک غریب ملک جس کا خزانہ خالی ہے، میں سیاست نہیں کر رہا، نہ قائل ہوں نہ چاہتا ہوں، ایک غریب ملک جس کا خزانہ خالی ہے، 42 ارب ایک غیر مسلم کی تہذیب کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر لگ جائے اور وہاں سے بینک میں پڑے ہوئے ہر آدمی کے اکاؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ بھی کٹے، محکمہ بھی موجود ہو، لیکن مسجدیں اس طرف تو توجہ نہ جائے، وہ بنی ہوئی بھی گرے، بند کی جائیں، تو پھر حکمران غلط نہیں ہے، جس نے چن کے آگے بھیجا ہے، جس ذہن نے، جس نظر نے، جس نظریے نے، جس مجبوری نے، جس بے بسی نے، جس تبدیلی کی چاہت اور خواہش نے، وہاں کہیں غلطی ہوئی ہے. ہم نے اپنی غلطی نہیں دیکھی، ہاتھوں کی یہ کمائی کدھر لگ گئی، کون لے گیا. دوسروں کے لیے منہ آسانی سے کھل جائیں، کوئی اپنا چلا جائے اور اپنا مقصد ہو تو وہاں بند ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر کے سزا کیا ہوگی؟ تیرا مال قبول نہیں ہو رہا. شادیوں پہ لگتا رہا، ہجڑوں کو ملتا رہا، انسان ہیں ان کی ویسے خدمت کریں، لیکن جرم کے نام پہ، گناہ کے نام پہ، رقص کے نام پہ، قوالی کے نام پہ اور ناچنے گانے کے نام پہ، ڈانسنگ کے نام پہ بے حیائی فحاشی کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے مال بھی لگا، پیسہ بھی لگا، دولت بھی لگی. جب قبر میں گیا پتہ نہیں کیا ہوگا. محبوب نے صرف بتایا ہی ہے نا، اس کا ایک منظرنامہ بیان کیا ہے، آپ نے کوئی چھپا ہوا نہیں چھوڑا، دھوکے میں نہیں رکھا. اپنی تنہائی کے دن کو دیکھ، وہاں تیرے سامنے وہ پیسہ کام آنا ہے جو تو نے رب کے لیے دیا، رب کے گھر بنانے میں دیا. لہذا حاکم وقت غیر نہیں ہے، اپنا ہے، اپنے جسم کا حصہ ہے. میں ناخن کاٹ کے پھینک سکتا ہوں، لیکن اپنے انسانوں کو، ان رشتوں کو ختم نہیں کر سکتے. کلکم من آدم و آدم من تراب. جب مٹی بگڑ جائے، کیچڑ بن جائے، گندگی میں سڑان پیدا کر لے، پھر علاج اس سے بنے ہوئے برتن کو برا مت کہیے، اس سوچ کو کہیے جو اس گندی پہلے مٹی کو خراب کرے اور پھر اس سے برتن بنا کر کے اس میں آپ کو کھانا رکھ کر کے دے. حضرات کچھ غلط ہوا ہے، اموال کے پیچھے، دولت کے پیچھے ابن الوقت بن کے، ابن الدرہم، ابن الدینار بن کے، روپے پیسے کے بچے اور اولاد بن کے، غلام اور نوکر اور چاکر بن کے، دن رات ایک ہی فکر، حلال حرام کا امتیاز کیے بغیر. وہ طیبات، تیرے رب کو صرف پاکیزہ چاہیے، حلال چاہیے، حرام ذرائع سے کمایا ہوا، رشوت لی ہوئی، دھوکے دیے ہوئے، ملاوٹیں کی ہوئی، لوگوں کو مجبور کر رکھا. نہیں یاد؟ اسی ملک کا آلو تھا نا، اسی ملک کا آلو تھا. رمضان سے 2 دن پہلے 25 روپے تھا، 25 تھا. ڈیمانڈ بڑھ گئی ہوگی، مان لیا. اور یہ اصول، یہ قاعدے اور ضابطے کہاں پڑے؟ آئی کام میں، بی کام میں، ایم کام میں، کہ جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھے ریٹ بڑھے. مدینے میں گندم کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی، قحط سالی ہو گئی تھی. کیا من کا ریٹ اس وقت کے اعتبار سے درہم و دینار میں ڈبل ٹرپل کر دیا گیا تھا. بڑے بڑے تاجر سامنے آئے تھے اور آ کر کے کہا تھا، 10 گنا تلک بولی لگی تھی کہ شام سے جس علاقے سے بھی گندم اٹھوائی ہے، جتنے ریٹ میں خریدی ہے، اترنے سے پہلے پہلے اونٹوں کے اوپر ابھی ہے، 10 گنا زیادہ قیمت لے کر کے میرے گودام میں پہنچا دی جائے. جواب آیا نہیں. میں نے جس سے سودا کیا ہے وہ طیبات، وہ اس سے بھی اچھا دے رہا ہے. کہ یار وہ کون ہے جو اتنا دے رہا ہے؟ پتہ تب چلا جب سارے اونٹ آ کر کے مدینہ کی بیت المال میں اتر گئے اور اعلان کر دیا گیا، جس کے گھر میں دانے نہیں ہیں، جتنی ضرورت ہے وہ اپنا حصہ لے لے. حضرات یہ بھی حاکم تھے، یہ بھی حاکم تھے، یہ بھی پیسے والے تھے،
یہ بھی دولت مند تھے. غربت تب بھی تھی, غریبی تب بھی تھی, قحط سالیاں بھی تھی, لمبے لمبے سفر تھے, خرچ اخراجات شاید اس سے کئی اعتبار سے زیادہ بھی تھے, لیکن جب والطیبات کا مفہوم سمجھ آ گیا تھا کہ قبر کی زندگی, وہی عثمان ہیں جن کا تذکرہ کیا, وہی ہیں جو اتنا کر کے بھی رو رہے ہیں, آئے وہ ایسولیشن, وہ تنہائی, وہ قبر کی زندگی, وہاں کیا بنے گا اگر آپ اور میں بھول گئے. آئیے بات کو سمیٹے اور ختم کر دیں. بہت لمبی بات بھی اس موضوع پہ ہو سکتی ہے, موقع ملا ہے, ابھی بھی کچھ نہیں کیا. اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنے رب کے ساتھ مخصوص کریں جو قبر میں آپ کے کام آنا ہے, میرے کام آنا ہے. اپنے فوت شدگان کے لیے, آباء و اجداد کے لیے, پہلے لوگوں کے لیے ایک حصہ ان کے لیے مختص کریں. اللہ مجھے نہیں معلوم کس حال میں گئے ہیں, جیسے بھی ہیں ان کے ساتھ نرمی فرما, اللہ ان پہ رحمت کر, اللہ ان کے ساتھ آسانیاں فرما. کوئی پتہ نہیں ہوتا, کل کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے, آج نہیں ہیں. پچھلے اس رمضان میں میری ماں جی میرے ساتھ تھی, آج نہیں ہیں. حضرات زندہ ہیں تو غنیمت جانیں, چلے گئے ہیں تو رب کی رحمت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیں. اللہ تیرے مہمان ہیں, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. یہ سارے بڑے چھوٹوں کے لیے رحمتوں کی دعائیں میرے رب سے کیوں مانگی جا رہی تھی؟ آئسولیشن, تنہائی کی زندگی, علیحدگی, پتہ تب چلے گا جب جدا ہوں گے. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم. اللہ جس ایسولیشن میں ہیں, تنہائی میں ہیں, اللہ ان کی مہمان نوازی کر کے ان کی قبر کے گڑھے کو کھلا کر دے, اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے. ان کے لیے بھی سوچیں, اور یہی کام ہے, یہی عمل ہے. آج اپنے بولوں میں سے, اقوال میں سے کچھ قول اللہ کے لیے خاص کر لیں. پتہ ہے وہ کون سا قول ہے؟ قبر کے اندر ساری دنیا نیک ہو جائے, اگر تو قبر میں ہے, تیرے پاس لا الہ الا اللہ کی توحید نہیں, یہ ثابت قدم رکھنے والا قول نہیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, اللہ اسے ثابت قدم رکھے. فإنہ الآن یسأل, اس سے تنہائی میں سوال ہو رہا ہے. اجنبی زندگی, نئی لائف, یہاں پوچھا جا رہا ہے. اسألوا لأخیکم التثبیت, اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. اللہم ثبتہ بالقول الثابت, اللہم ثبتہ بالقول الثابت. او میرے بھائیو, مسلک اپنے گھر چھوڑ دو, اللہ کی قسم قبر میں کسی مسلک کا سوال نہیں. پوچھا جانا ہے تو سب سے پہلے توحید کا, اور قبر میں صرف وہابی نے نہیں جانا, موحد نے نہیں جانا, قبر میں سب کو جانا پڑنا ہے. تیری لاش کے پرخچے ہو کے ہواؤں میں اڑ گئے, پرندے نوچ گئے, مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا, آخر آنا مٹی میں ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. نہ اس نے حاکم دیکھنا ہے, نہ وزیر دیکھنا ہے, نہ مشیر دیکھنا ہے, نہ فوج, نہ سپاہ, نہ اس نے قوت, نہ طاقت دیکھنی ہے. اور لوگوں جتنے قلم اور قانون کی تیرے پاس آج جرأتیں اور طاقتیں ہیں, جو چاہے کر دے, ادھر سے ادھر کر دے, زیر کو زبر, زبر کو زیر کر دے, پیش کو جزم, جزم کو پیش کر دے, شد کو مد, مد کو شد بنا دے. تو کر سکتا ہے, لیکن قبر میں, آئسولیشن میں, تنہائی میں سوچ. میرے بڑے بھائی جذباتی ہو کر کے آتے اپنے اپنے انداز میں. اگر تو نے اپنے پیشے میں اور شعبے میں رہ کے توحید نہیں کمائی, سوچ کسی دن تنہا ہو کے, ایک دن سب سے الگ ہو, مسلک سے آئسولیشن اختیار کر, گروپ سے کر, جماعت سے کر, لوگوں سے کر, خاندان سے کر, خانوادے سے کر, نظر ثانی کر, رجوع کر. قبرستان میں تیرے لیے کیا پڑا ہے, اپنی قبر میں کہاں ہے, ملے گی بھی یا نہیں, غسل ہوگا بھی یا نہیں, یا یار لوگ اٹھا کر کے تیرے سے چھوت کی بیماری کی طرح ڈرتے ہوئے گاڑی سے کھینچ کے نیچے پھینک کے دھکے دیتے ہوئے پھینکیں گے, یا عزت اور اعزاز کے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کر کے قبر میں پاؤں والی سائڈ سے اندر داخل کریں گے. یہ بھی ممکن ہے. ہم پہلے سنتے تھے چلے اور کچھ نہیں, کفن تو ملے گا نا, اب تو یارو وہ بھی شاپر ہے. تنہائی اختیار کر,
تجھے پیسہ ملا ہے، دولت ملی ہے، کوٹھی ملی ہے، سیادت ملی ہے، قیادت ملی ہے، روب ملا ہے، دبدبا ملا ہے، تیرے کو قبیلہ ملا ہے، خاندان ملا ہے، تو بڑا طاقتور ہے، دنیا ادھر سے ادھر کر دے، عقیدے کا پرخچا نہ اڑا، تیری توحید تثبیت کے لیے یہ پہلا کلمہ تیرے کام آنا ہے، اس کو لے اور اس پہ کاربند ہو جا۔ ان اقوال کو اختیار کر جو قول کل قیامت کے دن تیرا میزان بھاری کرے، جو تیری قبر کو صاف کرے، جو حشر میں تیرے کام آئے، جو اللہ کے ہاں نامہ اعمال میں تل سکے۔ ایسی تنہائی اختیار کر وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے، خود کو کہیں تنہا مل، تنہائی میں مل، جدائی میں مل، علیحدگی میں مل، کر ایسولیٹ اپنے آپ کو، جا ذرا الگ ہو کر کے سب سے، سوچ ذرا اور غور کر، اور اپنے اعمال دنیا میں جتنا تھک گیا ہے تو، کمر کبڑی ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، نظر جواب دے گئی، گھٹنے جواب دے گئے، قدم جواب دے گئے، انگلیاں جڑ گئی اور گینٹھیا ہو گیا، جڑ کر کے رہ گیا، جوان تھا بابا بن گیا، گھٹنے مونڈے کندھے جواب دے گئے۔ ان میں سے یہ پتہ کر کے تیرے رب کے لیے تیری قبر میں جو کام آنے ہیں وہ تیرے عمل کتنے ہیں، ان کو چن اپنے لیے کچھ نہ کچھ، آپ بھی چنیں میں بھی چنوں۔ اور تیسری چیز مال، اللہ نے اگر 1 روپیہ دیا ہے، اپنے آپ کو فقیر نہ سمجھ، کہ اللہ تو نے اسی قابل سمجھا تھا، اس کو بھی چھٹا کرا کے اپنی قبر کے لیے کچھ الگ کر سکتا ہے تو کر، رکھ سکتا ہے تو رکھ، دے سکتا ہے تو دے، ایڈوانس میں بھیج۔ میرے محبوب کے گھر میں 30 دن چولہا بھی نہیں جلا، لیکن جب مال آیا تو جب تک سارا بانٹ نہیں دیا سوئے نہیں، اور بستر پہ گئے تو پھر بے آرامی کی کیفیت، کیا ہے کچھ رہ گیا ہے جو دے نہیں پایا تھا۔ حضرات آئیے، مجھے زیادہ نصیحتیں کرنے کا شوق نہیں ہے، آپ اور میں کہیں نہ کہیں کفر کی تہذیب لے کے اس کی ایسولیشن کو تو اختیار کر لیا، مگر یہی قوم اعتکاف نہیں بیٹھتی ہے تو ذاتی مقاصد کے لیے، تنہائی میں نہیں جاتی، رب کے لیے کچھ ٹائم نہیں نکالتی۔ اگر دن میں 5 مرتبہ 10 15 منٹ دکانیں بند کی ہوئی ہوتی، تیرے نبی کی تہذیب کو نماز کے ٹائم میں اپنایا ہوتا، تیرے رب نے یہ دن نہ دکھایا ہوتا، اور پھر انہی لوگوں میں سے چنے ہوئے حکمران ہوتے، اور اللہ کی قسم یہی عقیدہ یہی نظریہ ہوتا، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی۔ کہتے اپنی مسجدوں میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، ساری دنیا میں بلا آ سکتی، آزمائش آ سکتی ہے، اگر کوئی جگہ امن کی ہے، سکون کی ہے، چین کی ہے، وہ مسجد ہے۔ اگر یہاں موت آ گئی تو قیام رکوع سجدے سے بڑھ کر کے اچھی موت کیا ہوگی؟ لیکن ہم وہیں سے ڈر گئے، جو پیدا ہو کر کے کبھی 360 دنوں میں ایک آدھی مرتبہ آ بھی گیا۔ حضرات اللہ نقصان کرے اس میڈیا کا، جس نے کسی کو کسی پہلو کا چھوڑا ہی نہیں۔ جب یہ نہیں ہوتا تھا نا تو کوئی بات نہیں چلتا تھا، ماشاءاللہ حاکم وقت جب کسی کے جنازے میں ہوتا ہے، میڈیا نے نہیں چھوڑا، وہ کدھر کو دیکھ رہا ہے، ایک منٹ میں سب دکھا دیا گیا، نظر کہاں جا رہی ہے، ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ جسے کل ہو واللہ نہ آئی، دنیا میں بیرسٹر بن کے رہا، قانون دان، قانون سمجھنے سمجھانے والا رہا، وہی اٹھا بولا، اسی کے خلاف بولا جس نے زبان دی تھی، جس نے بولنا سکھایا تھا۔ مسجدیں، علماء، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، اور لوگوں یہی میرے نبی کی تہذیب کا مرجع تھی، یہی منبع تھا، یہی ماوا تھا، یہی انسان کی سکون کی جگہ تھی۔ کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، میرے محبوب کو جب بھی کوئی دکھ ملا، تکلیف ملی، پریشانی ملی، کسی کی بات نے ستایا، کسی کے عمل نے ستایا، کسی کے رویے نے ستایا، کسی مالی پریشانی میں آئے، انسانی کی کوئی دکھ درد کہانی ملی، میرے محبوب کہیں اور نہیں گئے، اللہ کے گھر میں آئے، مسجد میں آئے، اور اعتکاف کے لیے، آئسولیشن کے لیے جگہ بھی چنی تو مسجد چنی۔ لہٰذا ان مسجدوں کو نبی کی تہذیب سمجھ کے، ان مدارس کو، ان مساجد کو اس کا منبع اور مرکز سمجھ کے اس کے ساتھ جڑیے، اس سے دشمنی مت کیجیے۔ اپنے آپ کو جہاں جہاں رب نے صلاحیتیں دی ہیں، ہمتیں طاقتیں دی ہیں، اپنے شعبے میں رہ کے اللہ نے آپ کو جتنی قوت دی ہے، مسجد اور مدرسے کی خدمت کر جائیے۔ اللہ کی قسم یہ قبر میں تمہارے کام آنے والا ہے۔ جہاں بھی ہیں آپ خفیہ محکمے سے ہیں، ہر چیز چھپا کے کر لیتے ہیں،
تو اللہ کے گھر کی کوئی نہ کوئی ایسی خفیہ خدمت کر جائیں کہ کل کو تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا، اس کے خلاف نہ جائیں۔ کفر تو پہلے یہ چاہتا ہے تیری تہذیب مٹا دے، تیرے نبی کی سیرت مٹا دے، ان کی زندگی مٹا دے، اس کو بدل کر کے رکھ دے، برباد کر کے رکھ دے۔ تیرا کاروبار، تیرا پیسہ، تیری دولت، تیرا مال، تیرا امیر ہونا، تیری عزت، تیری آبرو، تیری ویلیو، تیرا پیغمبر سے تعلق، توحید سے تعلق، اللہ کے ہاں سے ملنا، اسلام کے ساتھ نسبت، من ربک من نبیک ما دینک، یہ تینوں چیزیں جو ایسولیشن میں کام آنی ہے تو اس سے چھین لی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد تو جو ہے جو مرضی کریم لگا لے، جون سا مرضی جو ہے وہ ڈیٹول لگا لے، جون سی مرضی اپنے آپ کو جان ٹیز کر لے، اگر شرک سے نہیں بچ سکا اور بدعات سے نہیں بچ سکا، سنت نہیں اپنائی، شرک سے نہیں بچ سکا، توحید نہیں اپنائی اور ساری دیگر